ایمان والوں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، فرمایا جب حضور آپ سے آپ کے چاہنے والے محبت والے آ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر کیا چیز خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو فرما دیں قل العفو، فرمایا حضور اپنے حسین لب کھول کر انہیں ارشاد فرما دیں کہ ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ اللہ کے راستے پر خرچ کریں۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ينفقون في السراء والضراء، فرمایا یہ متقین کی صفت ہوتی ہے کہ وہ خوشحالی میں، تنگ دستی میں، ہر حال میں وہ اللہ کے راستے پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ دہر میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا اور خرچ کیا کرو اللہ کے راہ میں اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کے سامنے رکھا۔ تو ان آیات سے یہ بات صاف عیاں ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ بندہ مومن کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ دنیا کے مال میں لگا رہے، اس کے جمع کرنے میں لگا رہے، بلکہ بندہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہر حال میں خوشی بھی ہو، غمی ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ والی آیات جب نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے تسمے حاضر ہوئے، حضور میرے پاس ایک باغ ہے جو بہت قیمتی ہے، حضور اس باغ کو میں اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہوں اور اس کا بدلہ میں اللہ ہی سے طلب کرتا ہوں، اس کا اجر جو ہے اللہ ہی سے جو ہے وہ مانگتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو طلحہ یہ سودا تو اچھا ہے لیکن میں تمہیں یہ بات کا مشورہ دیتا ہوں اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو اپنے غریب حقدار رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم فرما دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس بہت پہاڑ کے برابر سونا ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن سے زائد دن گزر جائیں اور میرے پاس اس مال میں سے کچھ بچ جائے سوائے اس کے کہ میں قرض داروں کے لیے کچھ رکھا ہوں۔ اور ایک اور مقام پر حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں وہ اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہر روز 2 فرشتے آسمان سے صبح اترتے ہیں،
ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے مالک جو تیرے راستے پر مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو ان کا بدلہ عطا فرما دے، اور جو مال کو جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں روک لیتے ہیں، اور وہ فرشتہ ان کے لیے بددعا کرتا ہے مالک ان کے مال کو ہلاک کر۔ اور حضور کا فرمان کہ جو آدمی اللہ کے لیے جو ہے مال میں سے غریب مسکین بیوہ عورتوں پر خرچ کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کا جب دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان کو اللہ کے راستے پر جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ میں نے چند ایک حدیث مبارکہ حضور کا فرمان جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ قرآن مجید کی آیات اور حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں دنیا میں مال جمع کرنے میں نہ لگے رہنا، یہ چند دن کی زندگی ہے اور رزق کا ذمہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ رزق جو ہے مال جو ہے پیسہ جو ہے انسان کی ضروریات تو بنائی ہوئی ہے، لیکن انسان کو اس کی تگودو کرنے کی ترغیب تو دی گئی ہے کہ انسان حلال طریقے سے اصول و ضوابط کے تحت جو ہے رزق کی تلاش میں لگا رہے، اس کے لیے کوشش کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے رزق کا اختیار اپنے ذمے میں رکھ لیا ہے۔ وہ جس سے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، جس سے چھیننا چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ تو اسی لیے یہ باتیں یہ حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے اس سے یہ بات بالکل آیا ہو رہی ہے کہ معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ساتھ ہمدردی احساس جیسی دولت جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ صرف اپنی زندگی گزارنے میں ہی نہ لگے رہنا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کا احساس جو ہے اپنے اندر پیدا کرنا، اور اگر کوئی غم زدہ ہے تو اس کی مدد کریں، اس کے غم میں شریک ہو، اور اگر خوشی ہے تو اس کی خوشی